یہ ایک ایسی کہانی ہے جو وقت کی گرد میں دب چکی تھی مگر ایمان والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ مصر کی سرزمین نے بے شمار صوفی بزرگوں کو جنم دیا ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی گزری جن کا نام زیادہ مشہور نہ ہو سکا، مگر ان کی روحانیت کا اثر آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک تھے حضرت شیخ عبدالرحیم المصری، جو ایک گمنام مگر نہایت متقی اور پرہیزگار ولی اللہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبدالرحیم المصری قاہرہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا زیادہ تر وقت عبادت، ذکر الہی اور خدمت خلق میں گزرتا تھا۔ وہ کسی بڑے دربار یا خانقاہ سے منسلک نہ تھے، بلکہ عام لوگوں کے درمیان رہتے اور ہر ضرورت مند کی مدد کرتے۔ ان کے پاس نہ کوئی بڑی دولت تھی اور نہ ہی کوئی ظاہری شان و شوکت، مگر اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جو بھی سچے دل سے ان کے پاس آتا وہ دعا کرتے اور اللہ کی رحمت سے اس کی مشکل آسان ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص اپنی نابینا بیٹی کو لے کر حضرت عبدالرحیم المصری کے پاس آیا۔ وہ انتہائی غریب تھا اور اپنی بیٹی کا علاج کروانے سے قاصر تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، شیخ جی، میں نے ہر در پر دستک دی، ہر حکیم و طبیب کو دکھایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ اللہ والے ہیں، آپ دعا کریں۔ حضرت عبدالرحیم المصری نے مسکرا کر اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزی سے دعا فرمائی، یا اللہ، اگر میری دعائیں تیرے دربار میں قبول ہیں، اگر میرا کوئی عمل تیری رضا کے قابل ہے تو اس معصوم بچی کو بینائی عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے دعا ختم کی، بچی نے اپنی آنکھیں کھول دی، حیرانی سے اپنے والد کو دیکھنے لگی۔ وہ شخص خوشی کے مارے رو پڑا اور لوگوں میں حضرت عبدالرحیم مصری کا چرچا ہونے لگا۔ لیکن یہ بزرگ ہمیشہ گمنامی میں رہے۔ انہوں نے کبھی شہرت کو پسند نہ کیا اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مگن رہے۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کے مزار کو تلاش کیا اور وہاں جا کر دعائیں مانگنے لگے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آج بھی مصر میں ان کے مزار پر آنے والے سچے دل سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے کرم سے شفا پاتے ہیں۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنی عبادت اور سچائی کے باعث زمین پر ایسا اثر چھوڑ جاتے ہیں جو صدیوں بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر نیت خالص ہو اور ایمان پختہ ہو تو دعا کے ذریعے بڑے سے بڑا معجزہ ممکن ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں کا فیض نصیب کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید تاریخی اور روحانی حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔